اللہ کو مان رہا ہے، اس کو کائنات کا خالق تسلیم کر رہا ہے، زندگی موت کا مالک مان رہا ہے، لیکن اللہ سے بغاوت کرنے والی جو طاقت ہے یعنی شیطان ابلیس، جس نے اللہ سے بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راجہ درگاہ کیا اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے بس ایک مہلت دے کہ میں آپ کے بندوں کو بھیجوں. تو جو اللہ کا باقی ہے، جس نے استغفار کیا، جو متکبر تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ کیوں کیا، تو تعبد بن گیا. اس شیطان کے کہنے پر اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کرتے چلے جائیں گے تو گویا کہ ہم ایک بہت بڑی تناقض کا مداخلت کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. پھر ہمارا دعویٰ یہ سچا دعویٰ نہیں ہوگا کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، بلکہ مان اللہ کو ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے، نہ دل سے تسلیم کر رہے ہوں گے، نہ عمل کے حال میں اس کو حال کر رہے ہوں گے. گویا ایمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے اور اس کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ آدمی کے معمولات، اس کے اعمال، اس کے طور طریقے، اس کا نقطہ نظر، اس کا زندگی کے بارے میں رویہ، لوگوں کے بارے میں اس کے معاملات، زندگی کی تمام چیزوں کو دیکھنے کا جو اس کا انداز ہے، فکر ہے، وہ سب بدل جاتی ہے، وہ سب اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. صرف اللہ من احسن من اللہ، صرف اللہ کا رب، اللہ کے رنگ سے 26 کا اللہ کے رنگ کا مطلب کی وہ اللہ کا ایمان لانے کا مطلب لازمن یہ ہے آپ سے آپ کے لیے اس کو اطاعت کی جائے. اور ایمان بھی ایسا ایمان کہ جب ہم نے تسلیم کر دیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بار مانیں گے دوسری نہیں مانیں گے. اللہ کو ہم مسجد کر تو مانیں گے، اس لیے مسجد میں بیٹھے اللہ کا کرے، لیکن جس دکان کے گلے پہ بیٹھے ہیں اس کا رکھتے مانیں گے. پھر کیسے کرتے بات کہتے تو نہیں لیکن کرتے تو نہیں. کاروبار کی طرح کرو، نماز کی طرح کرو. روزے کو بالکل احتیاط کرو جو ہے پانی جو ہے وہ حلق کے نیچے ٹکرا نہ جائے، اور جتنے جھوٹ ہو سکتے ہیں، جتنے دھوکے ہو سکتے ہیں، وہ لوگوں کو دیتے رہو، غلط بیانی کرتے رہو. گویا ایک عمل اللہ کی اطاعت کا ہے اور دوسرا عمل بالکل اس کے برخلاف ہے. گویا شیطان ہمیں اس بات پہ ڈال دیتا ہے کہ آؤ سب چیزیں دین و دنیا کو ملا ملا کر چلتے ہیں، دنیا بھی صحیح ہے، دین بھی صحیح. اللہ کو خوش کرنا ہو تو خرچ کر دینا اللہ کے راستے میں، اور زندگی کی ضرورتیں پوری کرنی ہو تو سود کھا لیں یا جھوٹ بول کر مال بیچ لینا. تو یہ وہ چیزیں جس کو اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ وہ چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اللہ کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی پوری کی پوری پابند ہو گئی، ایک دائرے میں آ گئی، حدود کی پابند ہو گئی، اور اس حدود سے ہم کراس نہیں کریں گے. کرنے لگیں گے تو بھی رجوع کریں گے، جو غلطی ہوگی تو استغفار کریں گے، توبہ کریں گے. ایسا نہیں ہو کہ ایک غلطی ہو پھر دوسری غلطی ہو پھر تیسری غلطی ہو پھر چوتھی غلطی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر، اس کے دل کے اوپر اس سے بدل جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا مرتبہ لگ جاتا ہے، تیسرا مرتبہ لگ جاتا ہے، اور بالآخر اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو مہر لگ جاتی ہے. پھر قرآن میں اس طرح آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اسے دکھائی نہیں دیتا، سنتا ہے اسے سنائی نہیں دیتا، اس کی آنکھوں میں آگے پردے لگ جاتے ہیں. تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہم سے غلطی سے غلط کی تو فوراً اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں. جو رجوع کریں گے وہ دوبارہ سے اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. یہ درجہ ایمانی رویہ ہے، یہ اللہ کو ماننے والا رویہ ہے، اللہ سے محبت سے بچنے والا رویہ ہے. اور ایمان بھی کیسا کہ جب ہم نے تسلیم کر لیا تو تمام کلیات کو تسلیم کر لیا. یہ کل کہا جاتا ہے کہ معراج نبی بہت ساری روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ 27 کی رجب ہوتی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. تو آپ کو معلوم ہے کہ معراج نبی کیا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچے صاحب ہیں ان میں حامد خانی کے دکان پہ تھے، اس میں معمول وہاں پر آپ جاتے رہتے تھے اور کیا بھی کرتے تھے، اسے بھی سوئے. اور پھر رات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رات کو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے رات کے کمرے میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجھے وضو کرایا، مجھے پاک صاف کیا، میرے قلب کو چیرا اور اس کی صفائی کی، اور پھر اس کے بعد مجھے براق کے اوپر اس کی سواری اس کو سوار کیا اور پھر مجھے پہلے میں پوچھا کہ میں
السلام آسمان میں پہلے آسمان دوسرے آسمان حکم ہوتا کہ یہ بھی تمام سے کسی راستے کھول دیے اور پھر آپ کو وہاں بھی آیا کہ یہاں اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی بات ہوگا تو بادل کیا ہوگا بابا سے یہ ہونا بالکل اس طرح کی اس طرح جو تمام کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم اتنا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے درمیان اور اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناظر دکھائے گئے جنت کے مناظر دکھائے گئے جنت کے نظارے دکھائے گئے تاکہ عین یقین آپ کو جو ہو جائے ایمان سے اور اللہ کو قدرت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں تھوڑی سی وقت واپس تشریف بھی ہے وہ ایک تصور بھی کر لیا اب ہم جب عقل کے سامنے میں سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کیسا کیسے ہو سکتا ہے چند لوگوں کو کوئی کیسے آ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اور آج کی زمانے میں اگرچہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اس کے باوجود بھی کام کو یہ گھما لیکن میں جو بات اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں غیر مشروط ایمان والی بات وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی کے بات سے بتائی تو وہ ایمان ہے کہ مرغا کے تذکرہ آپ کسی سے مت کیجیے گا کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں آپ کسی مقابلہ ہوتے ہیں 12 سال تک ان کے درمیان آپ رہتے بستے ہوئے کام کر رہے ہیں جو بلائے چلے جا رہے ہیں بلا نس کرتے ہیں کبھی مجید کہتے ہیں کبھی شاید کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جو کے برے پڑا گئے کبھی جادو کر گئے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز سے نواز دیا تھا کہ آپ کا قلب اتنا مطمئن بلند تھا ایک طرف آپ پہ بڑی سرشاری کی کیفیت تھی توانائی کی کیفیت تھی اور دوسری طرف کی پریشانی تھی اپنے لوگوں کو بتاؤں گا کیسے تو مجھے سننا ہی لیکن بعد میں ایسا کر دیا کہ یہ بات لوگوں کو بتاؤں گا تو وہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بابا کے ساتھ بیٹھے تھے اور فکر کر رہے تھے تو مجھے کا کیا ہوا جس طرح مذاق بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی جب یہ بات بتائی تو مجھے سمجھ میں آیا گیا میں مسئلے آرام سے مجھے جا سکتا ہنسنے لگے کیا ہوا مجھے سب کو آوازیں دینا شروع کر دی سب کو جمع ہو جائے سب کو جمع ہو جائے اس سمجھ لگا تو موقع آتا ہے کیا ہے نوز اللہ نیچے نہیں آنے کا کیونکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس وقت ہے وہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو تم کہتے تھے تمہارے ساتھی کا دماغ چل گیا ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کہنے لگے کہ وہ تمہارے دوست ہیں جنہوں نے حکومت کا دعویٰ کیا وہ آج تو انہوں نے کمال کی بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس کی جو ہے سیر کرائیے گی آسمانوں کی سیر کرائیے گی دیکھ لو یہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح کا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا ان لوگوں سے کیا یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا یہ محمد نے کہا انہوں نے کچھ اور نہیں پوچھا انہوں نے کہا کہ محمد نے کہا ہے سچ کہا تشریف لائے اور پھر اس کے بعد جب لوگ سوال کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ جواب دیجیے انہوں نے کہا نشانیاں بتاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتائیں پورا بیت المقدس کا نقشہ بتایا کون سی چیز کی جگہ رکھی ہوئی ہے پھر کسی نے کہا کہ کسی نے بتا دیا ہوگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور نشانی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں راستے سے جہاں جہاں سے گزرا ہوں وہاں باپ نے فلاں قافلہ ہے فلاں قافلہ ہے فلاں مقام ہے فلاں مقام ہے کچھ قافلے میں پہنچنے والے ہیں کچھ قافلے پر کچھ دیر کے بعد پہنچیں گے ان کے پاس یہ جانور ہے ان کے پاس یہ کھانا ہے اور یہ سب لوگوں کچھ لوگوں میں سے معلوم تھا کہ کون سے قافلے کہہ رہے ہیں سب حیران بولتے تھے لیکن مجھے نہیں اور جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی گردن کو جھکایا پھر جب گردن جھکایا تو کہا کہ ابوبکر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدیق کا لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدیق کا لقب دیا ہے سچائی تم پر ختم ہو گئی جس طرح سے تم نے میری مدد کی ہے میری سچ کا ساتھ کیا اور ایمان لائے وہ خود رب تعالیٰ نے تمہیں صدیق کر دیا یہی مقام تھا تو ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر کی جو شان کیا ہے غیر مشروط ایمان ہو غیر مشروط ساتھ ایک دفعہ دل ٹوٹ گیا ہے ایمان دل میں آ گیا ہے سوالات نہیں ہو گیا اگر چیز میں جو ہے وہ اپنی ناقص عقل کو نہیں لگا عقل کے استعمال کی بات ضرور کی گئی تھی لیکن وہ ایمانیات نہیں کی گئی اس بات کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے بلکہ کیسے مانیں گے کون سا راستہ کیا کریں گے کیا حکمت ہوگی
کب کیا کام کریں گے اس میں بہت استعمال کی جائے گی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا نہیں کہ سبھی کو مانتا ہوں نہیں مانتا تو اس میں بات توبہ کے صدیق رضی اللہ عنہ ایمان اس کی طرح ہے کہ جب ہم نے اللہ کو تسلیم کر دیا ہے تو اللہ نے جو چیزیں بھی ہمارے لیے بتائی ہیں ان سب چیزوں کو تسلیم کر لیں اور وہ ہمارے کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر زندگی کے پورے دائرے میں تبدیل ہے۔ زندگی گزارنے کا نظام کیا ہوگا وہ بھی اللہ بتائے گا، اس کے رسول نے بتایا شریعت قانون کیا ہوگا، عدالت کیسے ہوگی، معیشت کیسے ہوگی، سیاسی نظام کیا ہوگا، بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں گے، گھر کیسے چلے گا، دکان کیسے چلے گی، تجارت کیسے ہوگی، لین دین کیا ہوگا، بات چیت کیسے کرو گے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، ایک ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کو بیان کرتی ہے۔ اور جو چیز بہت تفصیل میں نہیں ہے اس کے اشارے ہیں، اس کے اصول ہیں کہ تو اپنے حالات کے مطابق اصولوں کی بنیاد پر ہم کو ترتیب دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے پر رحمت فرمائی ہے، ہم پر انعام دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایسا نظام حیات دیا ہے کہ بس اس چیزوں کا اختیار کرو، دنیا کے اندر بھی اس کی چلی جائے، کبھی آزمائش قبول آئے گی، مشکلات میں ڈالا جائے گا، کبھی کچھ لے کر آزمایا جائے گا، کبھی بہت کچھ لے کر آزمایا جائے گا، لیکن بنیادی طور پر تمہیں اللہ سے وابستہ ہو جانا ہے، تمہیں ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی گزارنی ہے، تو پھر جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو یہی تمہارا کوشا ہوگا، یہی تمہارا عمل ہوگا، یہی تمہارے لیے آخرت میں زبردست چیز بن جائے گی۔ ایمان کس چیز کا کام لیکن بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رہنمائی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کو قبر کے اندر اتار آنکھوں سے آنسو بہائے، صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آگے ہو، فرمانے لگے انسان میری آنکھ سے آنسو بہا ہے، میرا دل بندی لیکن میرے رب کی رضا میں راضی۔ کیسے بندگی کیفیت فطری بات معلوم کہ آنکھ سے آنسو نہیں لیکن رب کی رضا میں راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں یہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا بچہ آپ سوچیں کس طرح اتنا بچی بات ہے تو بن جاتی ہے، ہم سوچنے کا جب کسی آدمی کا بچہ بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ان فرشتوں سے جو روح قبض ہوتی ہے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم نے بنا کے بچے کی روح قبض کر دی، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ یا اللہ ہم نے روح قبض کر دی، پھر اللہ کہتا ہے تم نے اس کے لبنے جگر کی روح نکال دی، اس کے دل کے پھول اس کے دل کے پھول کی جو ہے روح قبض کر دی، اسی طرح کے الفاظ کو سنا فرشتے کہتے ہیں کہ یار ہم نے کام کر لیا، کہتے ہیں اس بندے نے اس بچے کو تم نے روح قبض کی، اس بندے نے کیا کیا؟ اللہ کو سوال دیکھو سوال فرشتہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کا معاملہ یہ تھا کہ جب ہم نے اس کی روح قبض کی بچے کی تو اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس نے اس پر صبر کیا، وہ آپ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت کا پہلا ہے، محل بنا کے تعمیر کرو، اور پھر اس جو محل ہوتا ہے ایسے آدمی کا جو شکر کرتا ہے رب کی رضا میں راضی ہوتا ہے، فرمایا کہ اس محل کا نام اس گھر کا نام بیت الحمد، اللہ کی تعریف میں آتا ہے، اللہ کا شکر کے چیزوں کے اوپر راضی ہوتا ہے بیت الحمد۔ تو یہ ایمانیات ہیں، ایمانیات کے اثرات زندگی میں ہر چیز پر پڑتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا پر ساتھ ہوگا اس کو بڑا ضرور نظر آئے گا کیونکہ ہم اپنی محدود چیزوں سے دیکھتے ہیں، کیسے اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو اللہ کے رنگ میں رکھ جاتا ہے وہ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ مقصد بھی پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے اس کا دل اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ابھی یہ جو جہاز کا واقعہ ہوا ہو جائے اس میں ہمارے جماعت کے ساتھی تھے، ان کا نام تھا ایک خود ان کی بیوی اور ان کے 4 بچے، ان کی بچیاں، وہ سب 6 کے 6 لوگ ہوئے ان کی بات ہے وہ ہماری اہلیہ کے بعد تو بڑی اللہ تعالیٰ نے وہ عجیب جس کا بیٹا اور جس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹی ہوئی ایک ساتھ پوری فیملی ختم ہوئی،
عجیب اطمینان کیے تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر راضی ہو گئے اور ہم نے تو اللہ سے بیت الخلا دے دیا. ہم تصور کریں کہ بات کو 14 سال پرانی بات ہے. جو اللہ کے رنگ میں لگ جاتا ہے، جو اپنی زندگیوں کا سودا کر لیتا ہے، جو اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سکینت کی دولت سے نواز دیتا ہے. اس کے دل کے اوپر وہ قرار، وہ طمانینت، وہ ہر رنج، ہر مشکل، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ عطا کرتا ہے. ایمان تو یہ مشہور ایمان نہیں ہے اتنی جب اللہ مجھے نوازے گا کہ میں ڈالے تو اللہ کو مشکل میں ڈالے گا، مشکل میں ڈالے گا. یہ والا ایمان نہیں چاہیے. ایمان تو وہی ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کچھ دے دے ہم سے آزمائے یا سے کچھ دے دے، ہر صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد کریں. ایمان کے نتیجے میں جو مشکل آئے اس کو استقامت دکھانا، اس سے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس سے کہا کہ اللہ کا رب ہے اور اس نے ثابت قدمی دکھائی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اس کی فرشتے نازل کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. نقل ہو گیا حیات دنیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ان کا دوست بن جاتا ہے. جس کا دوست اللہ بن جائے گا تو ختم بات. اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جہاں ہمیں ضرورت ہوگی سب سے زیادہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا دوست. نقل ہو گیا حیات دنیا ہوگا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو چاہو گے، جس کی خواہش کرو گے وہ وہاں بھی جائے گا. جس چیز کی خواہش ہے وہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دے گا. جس چیز کو مانگیں گے وہ فراہم کر دی جائے گی. نزلوں میں غفور رحیم، غفور رحیم رب کی طرف سے یہ نزل ہے، یہ ضیافت ہے. اور نزل اس ضیافت کو کہتے ہیں کہ جو پورا کھانا نہیں ہوگا بلکہ کوئی مہمان کسی کے گھر میں جائے تو جو سب سے پہلے اگر گرمی میں آ رہا ہے پانی کی ٹھنڈا پانی یا شربت پلا کر اس بندے کو جو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے کہ آئیں تو آپ آئیں شربت پیجیے، اب ہم کھانے کی تیاری کرتے ہیں. تو جو پہلی ضیافت ہوتی ہے نا وہ نزول ہے. وہ یہ اللہ کی ایسی ہے کہ جو چاہو گے مل جائے گا، کسی تمنا کرو گے وہ دے دی جائے گی. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی ضیافت کیا ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمیں یقین ہوگا، ایمان ہوگا ہمارا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری آنکھ سے پڑ رہی ہے ہمیں جنت ملے گی. اس کے نتیجے میں انسان کا کوئی رویہ آگے کرے. اور وہ ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ ہر چیز کے اوپر سوالات کریں تو اس کو پریشانی آپ استقامت. وہ استقامت کیا ہے کہ جب مرحلہ آئے کہ جس میں اللہ کو، اس کے دین کو ضرورت ہے اس بات کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے اوپر جنگ کر کے اپنی دنیا کو بگاڑ کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر اللہ کے دین کے لیے کام کریں. اس وقت جو ہے وہ آدمی دنیا کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر ایثار کر کے قربانی دے کر اللہ کے دین کو پکڑ لے، اس کے لیے کام کرے. کس طرح کہ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ ہوا کہ ایک لشکر ہوئے تو ابو سفیان جن کو لے کر آتے تھے ایمان نہیں لائے تھے کفر سے رات اور ان کے بعد معلوم تھا انہوں نے ان کو بھیج دیا تھا آدمی کو کہ ہمارا لشکر کہیں ڈوب نہ جائے. تو وہاں پہ بھیج دیا لوگوں کہ ہماری مدد کے لیے آؤ. وہاں پر آرا کر کے آؤ کہ آؤ آپ کو بچانے کے لیے ہندو اور اسلام کے خلاف کر آ جاؤ ماحول کو دکھا. اور ایک بڑا ہزار لوگوں کا 6,000 کوش وہاں سے نکلے. اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خلاف نہیں تو لوگوں کو جمع فرمایا. اب دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ایک صرف پہ قافلہ تھا جس پر کارروائی کرنے کی کوئی کشمکش چلی گئی تھی. ہمارے غنیمت دے سکتے تھے، قافلے کی تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی. اور دوسری طرف لشکر پر تیار ہو رہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے لیے بات کی تو ایک بڑا گروہ تھا جس نے بات کہی کہ ہم مدینے میں نہیں رہے اور ہمارا جو ہے اس لشکر کی طرف اس قافلے کی طرف ہونا چاہیے، اس سے معلوم کرنا. لیکن آپ سب بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور جب آپ سب بار بار سوال کرتے رہے تو جو لوگ اس بات کو آپ سب کے مزاج سے واقف ہو گئے انہوں نے یہ بات کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق نے عمر نے
اور حضرت مقداد کے نسل